السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 3-4 ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایون راجہ ریاض جو کہ ساتھ ساتھ پھرتے ہوتے تھے جہانگیر ترین صاحب کے، سب سے پہلے وہ ساتھ گئے تھے، اور کسی زمانے میں ڈی پی عمران خان صاحب کی ہٹا کے ان کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، اس وقت وہ بھی ان کے ساتھ جانے سے انکاری ہیں کیونکہ ان کو کیا پتہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے میڈیا کے اندر یہ بین ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، اور عمران خان کا ٹاپک تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ ڈسکس ہوتا ہے، لیکن دن کے ٹائم عمران خان کو سارے جو زیرو کر کے سوتے ہیں یا اٹھتے ہیں زیرو کر کے، یا رات کو زیرو کر کے سوتے ہیں صبح زیرو سمجھتے ہیں، شام کو 7 بجے سے لے کے 11 بجے تک ٹی وی کے اوپر وہی کچھ جا کے کرتے ہیں جس میں عمران خان کا تذکرہ آئے، جس میں پی ٹی آئی کا تذکرہ آئے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور کس طرح جتنے بھی لیڈنگ صحافی ہیں ان کا بتائیں گے ایک نمبر کہ کس طریقے سے ٹی وی کے اوپر مین سٹریم میڈیا پہ تو جب وہ پروگرام کرتے ہیں تو عمران خان کا نام بڑے طریقے سے لیتے ہیں، یا نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی گیون ایجنڈے کے تحت چل رہا ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن اپنے یوٹیوب کے اوپر ویوز لینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم طارق ملک صاحب کے استعفے کے اوپر۔ نادرا چیئرمین طارق ملک صاحب، ان کا استعفی لے لیا گیا ہے چیئرمین نادرا کے، یا ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، دیا انہوں نے خود ہے، یا جو بھی معاملہ ہوا، استعفی آپ کو پتہ دیا نہیں جاتا، لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہی چیئرمین نادرا صاحب ہیں، طارق ملک صاحب، جو 2013 کا الیکشن ہوا تھا، میگنیٹک انک کا بڑا مسئلہ بنا تھا، چوہدری نثار علی خان وزیر داخلہ تھے، اس نے بھی انہیں ہٹایا گیا تھا اس عہدے سے، اور انہوں نے کافی ساری کویشچن اٹھائے تھے جو اس وقت کی دھاندلی اور اس کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ اٹھایا تھا۔ اور کمپیٹنس کتنی ہے چیئرمین جو سابق چیئرمین ہے طارق ملک صاحب، ان کا ریکارڈ بڑا اکیڈیمک ہے، انہوں نے اپنے استعفے میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے، اور انہوں نے کافی سارے ممالک کو اپنی سروسز بھی دی ہیں، جو کہ جس میں سری لنکا، نیپال وغیرہ دوسرے ملک بھی شامل ہیں، جو کہ ایک پاکستان کے لیے اعزاز ہونا چاہیے، وہاں پہ دی ہیں۔ اب ان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں کہ کرپشن کے چارجز تھے، ابھی تک تو وہ تھے، یقیناً انہوں نے کوئی چیز مانی نہیں تھی جس کی وجہ سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ اور جو استعفیٰ ہے اس کے اوپر جانے سے پہلے جو فرض اللہ بابر صاحب ہیں پیپلز پارٹی والے، انہوں نے بھی اس کو بڑا نقصان، ہیوج لاس کہا ہے اس چیز کو، طارق ملک صاحب کے استعفے کو، ان کی تعریف بھی کی۔ تو طارق ملک صاحب اپنے استعفے میں کیا لکھتے ہیں، بڑی آنکھیں کھولنے والی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے پہلے تو بتایا کہ میں ایز اے نادرا چیئرمین میں نے کام کیا، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بتائی ایک لائن میں انہوں نے جو بھی خدمات، پھر اکیڈمک کا بھی ذکر کیا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے پولرائزڈ اور اس قسم کے ماحول میں جہاں پہ لائلٹی جو ہے وہ کمپیٹنس کے اوپر زیادہ بھاری پڑ جائے، یعنی کہ ایک انسان کے اندر ایک کمپیٹنس ہے، پروفیشنل، اس کے اندر سکلز ہیں، وہ نہ دیکھی جائیں، بلکہ لائلٹی، وفاداری، اب کسی خاص جماعت کے ساتھ وفاداری اس کی ہے یا نہیں ہے، یا کسی خاص جماعت کے وہ خلاف ہے یا نہیں ہے، اس طرح دیکھا جائے۔ یہ میں اس کو ایکسپلین میں نے خود کیا، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جہاں پہ اس ورسز دیم کی لاجک ہو، یعنی کہ ہم ہیں اور ہمارے مقابلے میں وہ ہیں۔ اب آپ آگے خود سمجھیں، جو انہوں نے لکھا، کیونکہ میں اس میں پھر ایڈ کروں گا تو وہ زیادہ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے پولرائز ماحول کی بات کی ہے، پھر انہوں نے بیلنسنگ ایکٹ اس ماحول میں رکھنا بہت مشکل ہے، اس کی بات کی ہے کہ اس قسم کے اس میں چلنا، اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں نبھانا اور لائلٹی دکھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اور ان کا استعفیٰ بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ اب لیول دیکھیں ذرا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو کہیں بہتر اپرچونٹی مل رہی ہو، اس وجہ سے استعفیٰ دیا۔ ظاہر ہے مانیں گے تو نہیں، اب ان کے اوپر کسی قسم کا اس طرح سے الزام تو لگ نہیں سکتا تھا، وہ ساروں کے سامنے ہے ان کا سارا کیریئر، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا۔ انہوں نے پھر اپنے اس میں لکھا کہ میں نے کوشش کی تمام جماعتوں کے ساتھ چلنے کی، پھر میں نے کوشش کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ چلنے کی، اور ووٹر لسٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی کوششوں کو مینشن کیا اپنے استعفے میں۔ لیکن بہرحال یہ اس کے اوپر کافی سارے صحافیوں نے بھی سوال اٹھایا ہے، اور اس کے اوپر فرض اللہ بابر کے ساتھ ساتھ اور بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے کچھ لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ان کا استعفیٰ کیوں لیا گیا ہے۔ تو یہ تو ایک بات تھی طارق ملک صاحب کی، اور جو کہ میرے خیال میں بہت ہی افسوسناک ہے ایک لائق آدمی کا اس طرح سے استعفیٰ دے کے جانا۔ اب آتے ہیں جناب اس ایشو کی طرف جس میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان بین ہے ٹی وی کے اوپر، عمران خان نہیں آ سکتے، ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور ٹی وی کے اوپر کچھ اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آج ایک دو صحافیوں نے ٹویٹ بھی کی ہوئی تھی کہ اتنا کنٹرول نہ کریں اس کو کہ بالکل عجیب سا ہو جائے میڈیا،
اور میڈیا کی حالات بھی کچھ اسی قسم کے ہیں کہ تھک ہار کے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ذکر کیا جائے، چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لے کے ذکر کیا جائے، ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف، حق میں تو خیر ابھی مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف بھی تذکرہ کیا جائے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ریٹنگز آتی ہیں، جس کی وجہ سے ویوز آتے ہیں. حالانکہ ریٹنگز بھی آج کل بند ہیں، کس نے بند کیے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن بند ہے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ اس ٹائم ہو گیا رہا ہے. لیکن اصل میں ایشو کو جب دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جس طرف سے کی جاتی ہے اسی طرف سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صحافی کو کہا کہ ٹویٹ کر دی جاتی ہے اس قسم کی کہ وہ ٹاپک بن جاتا ہے، وہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہو جاتا ہے اور وہ اس دن کا ٹاپک بن جاتا ہے کہ خود یعنی کہ اس چیز سے اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو بالکل اگر بھلانا ہے تو لیکن بھلا نہیں سکتے کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کا سارا وہ چلتا ہے، تو کاؤنٹر کرنے کے لیے مین اسٹریم میڈیا پہ لے کے آتے ہیں. حالانکہ عمران خان کا نام لینا بین ہے تو پھر لا محالہ جو ان کے خلاف ہیں یا جو ان کے حق میں ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہیں، وہ کہیں دھول میں کھو چکے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج الیکشن کروا دیں تو عمران خان کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا، ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، تو پھر ان کا تذکرہ اس طرح سے نہ ہوتا اگر یہ حقیقت ہوتی ہے. تو ایک بات ہے، جن صحافیوں کی میں نے بات کی ہے ان صحافیوں کے حوالے سے میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ دن میں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، ٹویٹ کے اوپر عمران خان کے حوالے سے کچھ اور بات کرتے ہیں، شام کو جس طرح میں نے اپنا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ٹاک شو کا تو بتا دیا کہ وہ کرتے ہیں، لیکن کم از کم 3 سے 4 ایسے صحافی ہیں، نام لینا ضروری نہیں لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، جو کہ عمران خان کے کرٹک ہیں. اب عمران خان کے کرٹک ہیں، ان کی سیاست کو دفنا بھی چکے ہیں یا دفنانے کے چکروں میں ہے، لیکن ان کی ایک ویڈیو جس میں عمران خان کا تذکرہ نہیں ہوتا تو اس کے 30,000 25,000 20,000 ویوز ہوتے ہیں، اور ایک ویڈیو جس میں عمران خان کا تذکرہ ہوتا ہے اس کے 50,000 60,000 1 لاکھ 1,35,000 2 لاکھ تک ویوز ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی لیڈنگ اینکر جو اس وقت پروگرام کر رہے ہیں اور جو یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں، آپ صرف ان کی ویڈیو نہ دیکھیں، ان کے تھم نیل چیک کریں. ایک اینکر نے اپنے پچھلے 5 جو آخری وی لاگ ہیں، 5 جو انہوں نے ویڈیو ڈالی ہیں، اس میں سے 4 میں عمران خان کا تذکرہ ہے، 1 میں نہیں ہے، اور جس میں نہیں ہے اس کے ویوز سب سے کم ہیں. دوسرے ایک اور اینکر ہیں، وہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے اگر آخری 6-7 وی لاگ دیکھیں تو 4 میں 5 میں عمران خان کا تذکرہ، 2 میں نہیں ہے، اور جس میں نہیں ہے اس میں ان کی ویورشپ بالکل کم ہے. اسی طرح 2 اور ہیں جنہوں نے اپنے آخری 6-7 میں، ایک نے تو ہر ایک میں ذکر کیا ہوا ہے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، اور ایک نے بلکہ میں عمران خان کو مائنس کر کے نئی سیاست استحکام پاکستان کا ذکر کیا، لیکن ان کے 30,000 ویوز ہیں، نارملی ان کے 60-70,000 ہوتے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان جن کو ہر طرف ختم کر چکے ہیں، لوگ ابھی بھی انہی کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہی کو سننا چاہتے ہیں. یہ میں اینٹی عمران وی لاگ کی بات کر رہا ہوں. اب پرو عمران اگر دیکھیں تو ان کے تو اس سے بھی زیادہ ہیں کہ وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ہیں. تو جہاں پہ بھی آپ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یا اب ان کے فیور کر رہے ہیں، تو تب بھی عمران خان ہی اس پہ نظر آتے ہیں. جتنا مرضی ان کو وہ کر لیں، دبانے کی کوشش کر لیں، جس طرح میں نے بتایا خود سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک دے دیا جاتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے یا کہیں اور سے دے دیا جاتا ہے کہ وہ ذکر وہی چل رہا ہوتا ہے. آخر میں آتے ہیں راجہ ریاض صاحب کی طرف. آپ کو یاد ہوگا راجہ ریاض صاحب نے عمران خان کو بہت پہلے چھوڑا تھا اور سب بہت پہلے چھوڑنے والوں میں سے تھے، اور مجھے یاد ہے میں نے ان کے نمبر پر ان کی ڈی پی دیکھی تو جس زمانے میں چھوڑا تھا عمران خان کے ساتھ ان کی ڈی پی تھی، تو عمران خان کی ڈی پی کو ہٹا کے انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ڈی پی لگا لی تھی، اور جب ان سے بات ہوتی تھی وہ کہتے ترین صاحب کے ساتھ ہوں، ترین صاحب کے ساتھ ہوں، ترین صاحب کے ساتھ ہوں. پھر وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے، اس کے بعد بھی وہ کہتے رہے میں ترین صاحب کے ساتھ ہوں. ایسا لگتا تھا کہ ترین خان جہانگیر خان ترین کے بعد اگر کوئی نمبر 2 ہوگا تو راجہ ریاض ہوگا، نہ علیم خان ہوگا، نہ اون چودھری ہوگا، نہ دوسرے اسحاق خاکوانی وغیرہ ہوں گے، یہ ہو گئے. لیکن جس وقت پارٹی بنانے کی باری آئی ہے، جس وقت انہیں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، جس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کچھ آئے، کچھ زبردستی لائے گئے، کچھ منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت راجہ ریاض آپ کو نظر نہیں آئے. راجہ ریاض صاحب ظاہر ہے ابھی اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی آنا چاہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا. اگر استحکام پاکستان بھی اپنے آپ کو اس اپوزیشن سمجھتی ہے یا کہتی ہے پی ڈی ایم کی یا موجودہ حکومت کی،
تو وہ بڑے آرام سے راجہ ریاض کو لا سکتے تھے، لیکن راجہ ریاض صاحب کی پہلے تو یہ خبریں تھیں کہ جس حکومت کے خلاف وہ اپوزیشن ہے، جس وزیر اعظم کے خلاف وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہی کا ٹکٹ مانگتے پھر رہے ہیں، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتہ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ جہانگیر ترین کو کیوں جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جہانگیر ترین وہ والا غبارہ ہے جو اپنے ہوا وہ کیا کہتے ہیں ٹیک آف کرنے سے پہلے ٹھوس ہو چکا ہے، وہ ٹیک آف نہیں کر سکے گا، اس کی جو پرواز ہے اوپر نہیں جا سکے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ راجہ ریاض کہہ رہے ہیں۔ راجہ ریاض کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایکشن سے ثابت کر رہے ہیں۔ ایکشن سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ اس پارٹی میں کوئی جان ہوتی جس کی ڈی پیز لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ کیوں نہ جاتے، انہیں سمجھ ہے سارا کچھ۔ تو یہ ہے اصل ایشو جس کی وجہ سے جو ہے راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ نہیں جا رہے، اور استحکام پاکستان پارٹی جو بھی ہے اس کا نام ہے، وہ اس کو جوائن نہیں کر رہے۔ ناظرین، یہ کچھ چیزیں تھیں، اپڈیٹس تھیں، کچھ خبریں تھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔